بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستوں، میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم معروضی سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، درست جوڑ ان میں سے کون سی ہے؟ جی، تو درست جوڑ ہو جائے گا صبا ویرا، اور یہ راشد وداع انصاف۔ صبا ویرا جو ہے اور وداع انصاف، صبا ویرا نون میم راشد کا ہے، اور وداع انصاف مولانا محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں دیا گیا ہے اے میں کسان، تو جوش ملیح آبادی کا نظم ہے، علامہ اقبال صاحب کا نہیں ہے۔ لالائے صحرائی جو ہے یہ اقبال صاحب کا ہے، تو اس اعتبار سے ہاں یہ غلط ہو جائے گا۔ ماورا جو ہے وہ نون میم راشد کا مجموعہ کلام ہے، شعری مجموعہ ہے ماورا، اور یہاں میرا جی دیا گیا ہے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ اور عروس برشگال، عروس برشگال جو ہے یہ نذیر اکبر آبادی کی نہیں ہے دوستو، تو یہاں بی آپشن غلط ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں دیا گیا برسات کی بہاریں جوش کا ہے، تو برسات کی بہاریں جو ہے یہ نذیر اکبر آبادی کا نظم ہے، برسات کی بہاریں۔ اور بارش کا پہلا قطرہ یہاں دیا گیا مولانا الطاف حسین حالی کا، تو بارش کا پہلا قطرہ جو ہے دوستو اسماعیل میرٹھی کا ہے، اسماعیل میرٹھی صاحب کا ہے بارش کا پہلا قطرہ۔ تو یاد رکھیے دوستو، بارش کا پہلا قطرہ ہو جائے گا، بارش کا پہلا قطرہ اسماعیل میرٹھی، اور برسات کی بہاریں ہو جائے گا نذیر اکبر آبادی، اور جو ہے کسان ہو جائے گا جوش ملیح آبادی، اور لالائے صحرائی علامہ اقبال۔ اب بات کر لیتے ہیں ان سبھی کے پیدائش اور وفات کے بارے میں۔ تو جوش ملیح آبادی صاحب کی پیدائش 1896 عیسوی کو ہوئی ہے ملیح آباد میں، اور وفات 1982 عیسوی کو الہ آباد میں۔ نذیر اکبر آبادی کی پیدائش 1740 عیسوی کو ہوئی ہے دہلی میں، اور وفات 1830 عیسوی کو ہوئی ہے دہلی ہی میں۔ اور مولانا محمد حسین آزاد کی پیدائش 1830 عیسوی کو ہوئی ہے دہلی میں، اور وفات 1910 عیسوی کو لاہور میں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں الطاف حسین حالی دیا گیا، تو الطاف حسین حالی کی پیدائش 1837 عیسوی کو پانی پت میں ہوئی ہے، اور وفات 1914 عیسوی کو ہوئی ہے۔ میرا جی کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو میرا جی کی پیدائش 1912 عیسوی کو ہوئی ہے پنجاب میں دوستوں، 1912 عیسوی کو پنجاب میں ہوئی ہے، اور وفات 1949 عیسوی کو ہوئی ہے ممبئی میں۔ اس کے علاوہ جو ہے نون میم راشد کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو نون میم راشد کی پیدائش 1910 عیسوی کو ہوئی ہے پنجاب میں، اور وفات 1975 عیسوی کو ہوئی ہے لندن میں۔ چلے جی دوستو، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ علامہ اقبال نے کس فارسی شاعر کے ساتھ جاوید نامہ میں افلاک کی سیر کی؟ جی، تو علامہ اقبال نے فارسی شاعر رومی کے ساتھ جاوید نامہ میں افلاک کی سیر کی ہے، ضرور یاد رکھیے گا، موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے یہ۔ اکثر جو ہے اس پوائنٹ سے سوال بنا ہے، تو ہو سکتا ہے، امید ہے کہ آئندہ بھی سوال بن جائے، تو ضرور یاد رکھیے گا۔ علامہ اقبال نے جو ہے فارسی شاعر رومی کے ساتھ جو ہے جاوید نامہ میں جو ہے افلاک کی سیر کی ہے۔ علامہ اقبال کے بارے میں بات کریں تو علامہ اقبال کی پیدائش 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں ہوئی ہے، اور وفات 1929 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے۔ علامہ اقبال کی پہلی نثری تصنیف جو ہے دوستو علم الاقتصاد ہے۔ ان کا 4 شعری مجموعہ ہے، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ زندہ نامہ ان میں سے کیا ہے؟ شعری مجموعہ، افسانوی مجموعہ، ناول، یا پھر خاکوں کا مجموعہ؟ جی، تو زندہ نامہ کا تعلق جو ہے دوستو وہ شعری مجموعہ سے ہے، اور یہ کن کا شعری مجموعہ ہے زندہ نامہ؟ جی، تو فیض احمد فیض کا یہ شعری مجموعہ ہے زندہ نامہ، ضرور یاد رکھیے گا۔
موسٹ امپورٹنٹ تصنیف ہے इनकी फैज़ अहमद फैज़ की। बात करें फैज़ अहमद फैज़ साहब की तो फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश जो है दोस्तों 1911 ईस्वी को हुई है और सियालकोट में, और वफ़ात 1984 ईस्वी को लाहौर में हुई है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 54 की तरफ। दिल्ली की माशरत किस दास्तान में पेश की गई है? तो दिल्ली की माशरत जो है वो दास्तान बाग़ बहार में पेश की गई है। ज़रूर याद रखिएगा, दिल्ली की माशरत जो है दास्तान बाग़ बहार में पेश की गई है। अलिफ लैला जो है गवासी की मसनवी सैफ़ुल मुलूक व बदिउल जमाल, ये जो है उसी का नसरी खुलासा है। और सबरस जो है मुल्ला वजही का दाखिल नसाब दास्तान है, और फसाना अजाब रजब अली बैकसूर का दाखिल नसाब दास्तान है। बात करें बाग़ बहार और इसके मुसन्निफ़ के बारे में, तो बाग़ बहार को मीर अमन ने जो है 1802 ईस्वी में तसनीफ़ किया था, और बाग़ बहार की सने इशाअत जो है दोस्तों 1804 ईस्वी है। तो ज़रूर याद रखिएगा, मीर अमन ने जो है बाग़ बहार को 1802 ईस्वी में तकमील किया था, और 1804 ईस्वी में बाग़ बहार शाये हुई है। ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों। और इसके अलावा जो है मीर अमन की एक और किताब है गंज खूबी। गंज खूबी आपने ज़रूर सुना होगा, गंज खूबी मीर अमन का, ये बहुत ही मशहूर किताब है। अक्सर जो है इसे सवाल बनता है गंज खूबी। तो गंज खूबी जो है ये मुल्ला वाइज हुसैन काशफी की फ़ारसी किताब अखलाक़ मोहसनी का तर्जमा है। मुल्ला वाइज हुसैन काशफी की फ़ारसी किताब अखलाक़ मोहसनी का तर्जमा है गंज खूबी। लेकिन जो है याद रखने की चीज़ ये है कि यूजीसी जो है वो मुल्ला वाइज हुसैन काशफी की किताब अखलाक़ मोहसनी का तर्जमा नहीं मानता है, बल्कि वो अनवार सुहेली का तर्जमा मानता है। याद रखिएगा, गंज खूबी को जो है अनवार सुहेली का तर्जमा मानता है यूजीसी, ज़रूर याद रखिएगा। और मीर अमन जो है ये बाग़ बहार जो है ये मीर अमन की ये भी तबाज़ात दास्तान नहीं है, ये भी तबाज़ात नहीं है मीर अमन की। और ये जो है मीर मोहम्मद हुसैन आता ख़ान तहसीन की 9 तर्ज़ मुरस्सा से माखूज़ है। 9 तर्ज़ मुरस्सा ख़ुद जो है फ़ारसी क़िस्सा चहार दरवेश का आज़ाद तर्जमा है। तो ज़रूर याद रखिएगा, बाग़ बहार मीर अमन की तबाज़ात नहीं है, बल्कि मीर मोहम्मद हुसैन आता ख़ान तहसीन की 9 तर्ज़ मुरस्सा से माखूज़ है। और 9 तर्ज़ मुरस्सा जो है ये फ़ारसी क़िस्सा चहार दरवेश का आज़ाद तर्जमा है। और बाग़ बहार में दिल्ली की माशरत पेश की गई है। बाग़ बहार के ताल्लुक़ से एक मशहूर कौल है, अपने बताना है वो कौल किनका है, कि बाग़ बहार उर्दू नस्र की पहली ज़िंदा किताब करार पाई। बाग़ बहार जो है उर्दू नस्र की पहली ज़िंदा किताब करार पाई। ये कौल जो है साइंटिफिक नक़ाद सैयद अब्दुल्ला का है। सैयद अब्दुल्ला साहब का ये कौल है कि बाग़ बहार उर्दू नस्र की पहली ज़िंदा किताब करार पाई। एक बहुत ही मशहूर नक़ाद का कौल है बाग़ बहार के ताल्लुक़ से। कौल ये है कि मीर अमन की बाग़ बहार उन तसनीफ़ात में से है जो एक बार पैदा होकर फिर नहीं मरते। ये मशहूर कौल किनका है दोस्तों? जी, तो मीर अमन की बाग़ बहार उन तसनीफ़ात में से है जो एक बार पैदा होकर फिर नहीं मरते, बकौल सैयद एहतशाम हुसैन। एहतशाम हुसैन की पैदाइश 1912 ईस्वी को आज़मगढ़ में हुई है, और वफ़ात 1972 ईस्वी को इलाहाबाद में। बहुत ही मशहूर कौल है ये दोनों कौल जो है बाग़ बहार के ताल्लुक़ से, ज़रूर याद रखिएगा। और मीर अमन के बारे में बात करें तो मीर अमन साहब की पैदाइश 1732 ईस्वी को हुई है दोस्तों दिल्ली में, और वफ़ात 1808 ईस्वी को जो है लखनऊ में हुई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बाग़ बहार के कुछ किरदार हैं जिनसे सवालात बनते हैं, तो हम यहाँ ज़िक्र कर लेते हैं। ख्वाजा अहमद ईसा हजाम, सैयदी बहार और यूसुफ़ सौदागर ये पहले दरवेश के किरदार हैं। हातिम ताई, नौफिल, बेदार बख्त और बहरूर दूसरे दरवेश के किरदार है। ख्वाजा सकप्रस्त, बहरामंद, वज़ीरज़ादी, आज़ाद बख्त बादशाह के किरदार हैं। बेज़ाद ख़ान, मलिका मेहरनिगार, शहज़ादा कामगार और नोमान सैया ये तीसरे दरवेश के किरदार हैं। टोटल 4 दरवेश का जिक्र किया गया है और एक बादशाह आज़ाद बख्त के। तो और चौथे दरवेश के किरदारों में रोशन अख्तर, हफ्शी मुबारक, मलिक सादिक और मलिक शाहपाल। रोशन अख्तर, हफ्शी मुबारक से अक्सर जो है सवाल पूछा जाता है। हफ्शी मुबारक जो एक किरदार है इससे सवाल बनता है, और मलिक सादिक से भी बनता है। और यूसुफ़, यहाँ यूसुफ़ का किरदार है पहले दरवेश के, इससे भी सवाल बना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
ज़मानी एतबार से इनमें सही तरतीब की निशानदही कीजिए। ज़मानी तरतीब तसानीफ़ दिया गया है और उसकी सही ज़मानी तरतीब बतानी है जी। तो इसकी सही ज़मानी तरतीब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। मैदान अमल जो है मुंशी प्रेमचंद का नावल है और ये नावल जो है दोस्तों 1930-32 में मंजर आम पर आया है। लंदन की एक रात जो है ये सज्जाद ज़हीर का नावल है और ये नावल जो है दोस्तों 1938 ईस्वी में मंजर आम पर आया है। इसके बाद जो है यहाँ दिया गया गालिब जो है क़ादी अब्दुल सत्तार का नावल है और ये नावल 1986 ईस्वी में मंजर आम पर आया है। यूजीसी नेट का निशान जो है यूजीसी नेट का ही जो है प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। तो ऐसे ही सवाल आया था। हालांकि यहाँ देखिएगा आग का दरिया, तो आग का दरिया 1959 ईस्वी में शाया हुआ है। उससे पहले जो है यहाँ 1986 दिया गया गालिब। तो यहाँ तरतीब थोड़ी दुरुस्त नहीं है, लेकिन जो है ऑप्शन के हिसाब से अगर देखिएगा तो सी ही इसका राइट होगा। और गुरेज़ के बारे में बात की जाए तो गुरेज़ जो है ये अज़ीज़ अहमद का नावल है जो 1982 ईस्वी में शाया हुआ है। तो इस एतबार से यहाँ जो है सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैदान अमल 1932 में जो है मंजर आम पर आया और सज्जाद ज़हीर का नावल लंदन की एक रात 1938 ईस्वी में मंजर आम पर आया। गालिब जो क़ादी अब्दुल सत्तार का नावल है ये नावल 1986 ईस्वी में मंजर आम पर आया। उसके बाद आग का दरिया क़ुर्रतुल ऐन हैदर का यूजीसी नेट के निसाब में शामिल नावल है। ये नावल जो है 1959 ईस्वी में मंजर आम पर आया और गुरेज़ अज़ीज़ अहमद का नावल जो 1982 ईस्वी में मंजर आम पर आया है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 56 की तरफ। इनमें सही ज़मानी तरतीब कौन सी है? जी, तो सवाल नंबर 56 का सही ज़मानी तरतीब हो जाएगा डी ऑप्शन। मिरातुल उरूस डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है। ये उर्दू का पहला नावल तस्लीम किया जाता है जो 1869 ईस्वी में मंजर आम पर आया। फसाना आज़ाद जो है ये पंडित रतननाथ सरशार का नावल है जो 1880 ईस्वी में शाया हुआ दोस्तों। और उमराव जनादा मिर्ज़ा हादी रसवा का दाखिल नसा नावल जो 1899 ईस्वी में मंजर आम पर आया। और गोदान जो है ये 1936 ईस्वी में हिंदी में शाया हुआ है और इसकी उर्दू में जो है 1937 ईस्वी में जो है इशाअत हुई है जामिया मिलिया से। तो ज़रूर याद रखिएगा। चलिए जी, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रानी केतकी की कहानी का अहम वस्फ़ क्या है? फ़ारसी अनासिर से आरी होना, या फ़ारसी अनासिर से ममलू होना, या फ़ारसी महारात का बकसरत होना, या फिर फ़ारसी दस्तानों का हूबहू चरबा होना। जी, तो रानी केतकी कहानी का अहम वस्फ़ है दोस्तों फ़ारसी अनासिर से आरी होना। बात करें रानी केतकी और रानी केतकी के मुसन्निफ़ के बारे में, तो रानी केतकी की कहानी जो है ये इंशाउल्लाह ख़ान इंशा ने इसे हुसैन अली ख़ान की फ़रमाइश पर, हुसैन अली साहबज़ादा हुसैन अली ख़ान की फ़रमाइश पर 1803 ईस्वी में तहरीर किया था और इसे मौलवी अब्दुल हक ने 1933 ईस्वी में जो है किताबी शक्ल में शाया किया था। और इंशाउल्लाह ख़ान इंशा का ये तसनीफ़ जो है रानी केतकी कहानी के ताल्लुक़ से इनका एक मशहूर कौल है कि ये वो कहानी है जिसमें हिंदी छुट किसी और बोली का मेल है ना पट। बात करें इंशाउल्लाह ख़ान इंशा की, तो इंशा की पैदाइश 1752 ईस्वी को या मुर्शिदाबाद में और वफ़ात 1817 ईस्वी को ही है। इंशा जो है ये आसिफ़ुद्दौला के ज़माने में लखनऊ आ गए थे और इनका एक और मशहूर किताब है दरियाए लताफ़त जो 1802 ईस्वी में मंजर आम पर आया है। दरियाए लताफ़त की एक खूबी है दोस्तों कि ये उर्दू नहव सर्फ़ और क़वायद पर मुश्तमिल है और इसमें एक सदफ़ जो है एक सदफ़ और 7 जज़ीरे हैं इसमें। और इसके अलावा जो है एक और रानी जो है इंशाउल्लाह ख़ान इंशा का तसनीफ़ है सिल्के गौहर की ख़ासियत ये है कि उसमें जो है गैर मनक़ूता है, मतलब उसमें कोई भी नुक्ता वाला हर्फ नहीं है सिल्के गौहर में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फसाने आज़ाद के बारे में कौन सी बात दुरुस्त है? क्या उसमें लखनऊ की तहज़ीब की अक्कासी की गई है, या मरबूत पलाट का नावल है, या आसाद का अफ़सानी मजमुआ, या फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद की सवानी उमरी है? जी, तो फसाने आज़ाद के बारे में जो है दोस्तों वो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें लखनऊ की तहज़ीब की अक्कासी की गई है। फसाने आज़ाद के बारे में बात करें दोस्तों तो फसाने आज़ाद जो है ये पंडित रतननाथ सरशार का नावल है।
فسانہ آزاد پنڈت رتن ناتھ سرسار کا ناول ہے، اور یہ ناول جو ہے 1880 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور اس ناول میں 4 جلدیں ہیں۔ یہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے فسانہ آزاد، اور اس میں ٹوٹل 6 پلاٹ ہیں۔ بہت ہی ضخیم ناول ہے یہ پنڈت رتن ناتھ سرسار کا۔ بات کریں پنڈت رتن ناتھ سرسار کی پیدائش کی، تو پیدائش 1846 عیسوی کو یہ ہے، اور وفات 1902 عیسوی کو۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ تحلیل نفسی کا بنیاد گزار ان میں سے کون تھا؟ جی دوستو، تو تحلیل نفسی کا بنیاد گزار جو ہے وہ فرائڈ تھا۔ ضرور یاد رکھیے گا، تحلیل نفسی کا بنیاد گزار جو ہے فرائڈ تھا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، شاعری میں اولویت کا نظریہ پیش کرنے والا مغربی نقاد کون ہے؟ جی تو شاعری میں اولویت کا نظریہ کو پیش کرنے والا نقاد جو ہے لونجینس ہے۔ اولویت کا نظریہ جو ہے لونجینس سے منسوب ہے۔ سوال نمبر 61 ہے، کس شاعر کو تاریخ گوئی پر بھی ملکہ حاصل تھا؟ جی تو تاریخ گوئی پر جو ہے ملکہ حاصل کرنے والے شاعر ہیں مومن خاں مومن۔ مومن کی پیدائش کے بارے میں بات کریں دوستو، تو مومن خاں مومن کی پیدائش 1800 عیسوی کو ہوئی ہے دوستو دہلی میں، اور وفات 1852 عیسوی کو دہلی میں ہی ہوئی ہے۔ ان کی وفات جو ہے کوٹھے سے گرنے کی وجہ سے ہفتے دن کے اندر ہو گئی تھی۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مختلف اجزائے ترکیبی سے تشکیل کردہ مرثیے کی خارجی حیت کو پہلی بار کس نے متعارف کرایا تھا، جسے انیس الدبیر نے انتہائی کمال تک پہنچا دیا؟ جی تو میر ضمیر نے دوستو، میر ضمیر نے جو ہے پہلی بار متعارف کرایا تھا۔ بات کریں جو ہے میر ضمیر جو ہیں، یہ میر مظفر حسین ان کا اصل نام ہے، اور میر مظفر حسین ضمیر جو ہے یہ اپنے آپ کو جو ہے استاد دبیر بھی کہتے تھے۔ استاد دبیر جو ہے یہ اپنے آپ کو کہتے تھے۔ میر مظفر حسین ضمیر جو ہیں یہ اپنے آپ کو استاد دبیر بھی کہتے تھے۔ میر مظفر حسین ضمیر نے مرزا سلامت علی کا تخلص دبیر تجویز کیا تھا۔ دبیر تجویز جو ہے میر مظفر حسین صاحب نے جو ہے مرزا سلامت علی کا تخلص جو ہے وہ دبیر تجویز کیا تھا، اور انہوں نے ہی جو ہے میر ضمیر صاحب نے ہی مرثیہ کے اجزائے ترکیبی جو ہے متعین کیے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آزادی سے قبل منٹو کے افسانوں پر چلائے گئے مقدموں کی رودات کس کتاب میں بیان کی گئی ہے؟ جی تو آزادی سے قبل منٹو کے افسانوں پر چلائے گئے مقدموں کی روجات جو ہے دوستو وہ دھواں میں بیان کی گئی ہیں۔ منٹو کی کتاب دھواں میں جو ہے آزادی سے قبل جو ہے افسانوں پر چلائے گئے مقدموں کی رودات جو ہے کتاب دھواں میں بیان کی گئی ہے۔ یاد رکھیے گا، قیام پاکستان سے قبل جو ہے منٹو کی 3 افسانوں پر جو ہے فحاشی کے الزام لگے تھے، اور اس پر مقدمے میں بھی چلا۔ پہلا ہے کالی شلوار، اور دوسرا ہے دھواں، دوسرا ہو جائے گا دھواں، اور تیسرا ہو جائے گا بو۔ جو ہے یہ قیام پاکستان سے پہلے جو ہے اس کتاب پر جو ہے فحاشی کا الزام لگا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا داخل نصاب ٹھنڈا گوشت ہے، اور کھول دو داخل نصاب نہیں ہے، اوپر نیچے درمیان، اس پر بھی جو ہے مقدمہ چلا تھا، اور یہ آزادی کے بعد اس پر چلا تھا۔ اور بات کریں ان کا پہلا افسانی مجموعہ کے، تو آتش پارے جو ہے یہ سعادت حسن منٹو کا جو ہے پہلا افسانی مجموعہ ہے، جو 1936 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے۔ منٹو کی پیدائش 1912 عیسوی کو یہ پنجاب میں، اور وفات 1955 عیسوی کو لاہور میں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ابتدا میں آزاد نظم کی حیت کو فروغ دینے والے میں کس کا کردار اہم ہے؟ تو ابتدا میں آزاد نظم کی حیت کو فروغ دینے میں جو ہے دوستو اختر الایمان کا اہم کردار رہا ہے۔ ضرور یاد رکھیے گا، اختر الایمان کا اصل نام جو ہے محمد داؤد خان تھا، اور یہ تخلص اختر کرتے تھے۔ پیدائش ان کی جو ہے اختر شیرانی کا اصل نام جو ہے محمد داؤد خان تھا،
اور تخلص جو ہے اختر کرتے تھے۔ اختر شیرانی کی پیدائش جو ہے 1905 عیسوی کو یہ ہے، اور وفات جو ہے 1948 عیسوی کو یہ ہے۔ ہم یہاں بات کرتے ہیں اختر الایمان کی پیدائش وفات کی، تو اختر الایمان صاحب کی پیدائش جو ہے 1915 عیسوی کو یہ ہے بجنور میں، اور وفات 1996 عیسوی کو جو ہے ممبئی میں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بی میں دیے گئے ہے نور میم راشد، تو نور راشد کی پیدائش 1910 عیسوی کو یہ پنجاب میں، اور وفات جو ہے 1975 عیسوی کو یہ لندن میں۔ ابتدا میں جو ہے دوستو آزاد نظم کی حیت کو فروغ دینے میں اختر الایمان کا جو ہے اہم کردار رہا ہے، اور نظم معرہ کی حیت میں سب سے زیادہ کامیاب نظمیں جو ہیں انہوں نے ہی لکھی ہے، اختر الایمان صاحب نے ہی لکھی ہے نظم معرہ کی حیت میں سب سے زیادہ کامیاب نظمیں۔ اصل نام ان کا محمد اختر الایمان تھا، اور تخلص پہلے یہ انجم انہوں نے استعمال کیا، ان کا پہلے جو ہے تخلص وہ انجم تھا، ضرور یاد رکھیے گا، پہلے انہوں نے تخلص اپنا انجم استعمال کیا ہے، اور بعد میں انہوں نے اختر الایمان جو ہے انہوں نے باضابطہ طور پر تخلص استعمال کرنے لگے۔ اور جو ہے اختر الایمان جو ہے دوستو ماہنامہ ایشیا کی انہوں نے جو ہے ادارت بھی سنبھالی ہے، ساغر نظامی کی خواہش پر انہوں نے ماہنامہ ایشیا کی جو ہے انہوں نے ادارت سنبھالی ہے، اور اختر الایمان جو ہے یہ بھورے بالوں والے اشفاق کی شاعری سن کر جو ہے شاعری کی طرف متوجہ ہوئے تھے، اور غزل گوئی سے جو ہے اپنے شاعری کی ابتدا کی تھی۔ اور ان کے جو ہے داخل نصاب خود نوشت ہے اس آباد خرابے میں ان کا جو داخل نصاب خود نوشت دوستو وہ رسالہ سوغات میں قسط وار جو ہے شائع ہوئی ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ اور ان کے شعری مجموعے کے بارے میں بات کریں تو گرداب، تاریک سیارہ، سب رنگ، آب جو، یادیں، بنت لمحات، نیا آہنگ، سرو سما، زمی، تو یہ سبھی جو ہے ان کی مشہور شعری مجموعے ہیں۔ اور ان کا داخل نصاب نظم جو ہے ایک لڑکا یادیں میں شامل ہے، ضرور یاد رکھیے گا، اور معرہ نظم ہے ایک لڑکا، پگڈنڈی ہے یہ بھی معرہ نظم ہے، اور یہ گرداب میں شامل ہے، اور بعض آمد جو ہے بنت لمحات میں شامل ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اختر الایمان کی تصنیف یادیں ان میں سے کیا ہے؟ جی ابھی بھی ہم لوگوں نے ذکر کیا ہے یادیں کے بارے میں، تو یادیں جو ہے یہ مجموعہ کلام ہے، شعری مجموعہ ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اپنے تذکرے میں یہ کس نے لکھا تھا کہ اگرچہ ریختہ دکن سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس وجہ سے کوئی شاعر مربوط وہاں پیدا نہیں ہوا، لہٰذا آغاز ان سے نہیں کیا گیا؟ جی تو میر تقی میر نے ذکر کیا تھا۔ بات کریں میر تقی میر صاحب کی تو پیدائش ان کی 1722 عیسوی کو یہ آگرہ میں، اور وفات 1810 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ میر تقی میر نے تذکرہ نکات الشعراء کو جو ہے 1752 عیسوی میں مکمل کیا تھا۔ نکات الشعراء یہ اردو کا پہلا تذکرہ ہے، اور فارسی زبان میں لکھا گیا ہے اردو شاعروں کے بارے میں، ضرور یاد رکھیے نکات الشعراء جو یہ فارسی زبان میں لکھا ہوا اردو شعراء کا پہلا تذکرہ ہے۔ اور نکات الشعراء پہلی بار جو ہے 1922 عیسوی میں دوستو 1922 عیسوی میں مولوی حبیب الرحمن خان شیروانی کے مقدمے کے ساتھ شائع ہوا ہے، اور دوسری بار 1935 عیسوی میں مولوی عبدالحق کے جو ہے حواشی اور مقدمے کے ساتھ جو ہے شائع ہوا، تو یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اور نکات الشعراء میں 103 شعراء کا ذکر کیا گیا ہے۔ میر تقی میر نے نکات الشعراء میں جو ہے امیر خسرو کا سب سے پہلے ذکر کیا ہے، یاد رکھیے گا میر تقی میر نے نکات الشعراء میں امیر خسرو کا جو ہے سب سے پہلے ذکر کیا ہے، اور میر کے حساب سے میر کے زمانے میں 3.25 شاعر دہلی میں تھے۔ میر نے خود کو اور سودا کو مکمل شاعر، درد کو آدھا شاعر، اور میر سوز کو جو ہے پاؤ شاعر کہا ہے، اور میر نے حاتم کو مرد جاہل کہا ہے، مرد جاہل جو ہے حاتم کو جو ہے میر نے کہا ہے۔ اب بات کریں ہم آپشن میں دیے گیا مصیفی کے بارے میں، تو مصیفی کا اصل نام شیخ غلام حمدانی تھا، اور تخلص مصیفی۔ مصیفی کی پیدائش جو ہے امروہہ میں ہوئی ہے،
اور یہ جو ہیں مظفر علی اسیر اور حیدر علی آتش کے جو ہے یہ شاگرد تھے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آواز نہیں قید میں زنجیر کی ہرگز، ہر چند کے عالم میں ہوں عالم سے جدا ہوں۔ یہ شعر جو ہے کن کا ہے؟ میر سوز درد، میر تقی میر، یا پھر شاد عظیم آبادی؟ جی تو اس شعر کے خالق ہیں میر تقی میر۔ میر تقی میر کا یہ شعر ہے دوستو۔ میر تقی میر کے کل 7 دیوان ہیں، ضرور یاد رکھیے گا۔ میر تقی میر کے ٹوٹل 7 دیوان ہیں، جن میں سے ایک فارسی میں اور 6 اردو میں ہیں۔ میر تقی میر کا اصل نام محمد علی متقی تھا۔ محمد علی متقی ان کا اصل نام تھا، اور میر کو خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، میر کو خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے۔ میر تقی میر کے استاد میں جو ہے سراج الدین علی خان آرزو ہیں۔ خان آرزو جو ہے یہ میر تقی میر کے استاد ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے میر تقی میر کے پیدائش کے بارے میں اوپر ہم لوگوں نے ذکر کر لیا ہے، تو اب یہاں بات کرتے ہیں میر سوز درد اور شاد عظیم آبادی کے پیدائش کی۔ تو سوز کی پیدائش جو ہے دوستو، میر سوز کی پیدائش جو ہے 1721 عیسوی کو یہ دہلی میں، اور وفات 1798 عیسوی کو دہلی میں ہی ہوئی ہے۔ خواجہ میر درد صاحب کی پیدائش جو ہے 1721 عیسوی کو ہی ہوئی ہے، اور وفات 1785 عیسوی کو یہ دہلی ہی میں۔ شاد عظیم آبادی کی پیدائش جو ہے 1846 عیسوی کو یہ ہے پٹنہ میں، اور وفات 1927 عیسوی کو یہ ہے پٹنہ ہی میں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا نام کیا تھا؟ تو مولانا ابوالکلام آزاد کا نام جو ہے دوستو محی الدین احمد تھا۔ محی الدین جو ہے ان کا نام تھا، اور تاریخی نام جو ہے ان کا فیروز بخت تھا۔ فیروز بخت جو ہے ان کا تاریخی نام تھا، اور اصل نام جو ہے ان کا محی الدین احمد تھا، اور لقب ان کا جو ہے آزاد، لقب ابوالکلام اور تخلص آزاد کرتے تھے۔ آزاد جو ہے یہ تخلص تھا ان کا، اور لقب جو ہے وہ ابوالکلام تھا۔ ابوالکلام ان کا جو ہے لقب تھا دوستو، ضرور یاد رکھیے گا۔ ان کی پیدائش جو ہے 1888 عیسوی میں مکہ معظمہ میں ہوئی ہے، اور وفات 1958 عیسوی کو جو ہے دہلی میں ہوئی ہے۔ ضرور یاد رکھیے گا، 1958 عیسوی کو دہلی میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ 12 سال کی عمر میں انہوں نے ارمغان فرق جو ہے ان کا مجموعہ چھپا تھا، یاد رکھیے گا۔ ارمغان فرق جو ہے 12 سال کی عمر میں جو ہے یہ چھپا تھا۔ اور ابوالکلام آزاد نے ایک شاعری کا مجلہ بھی جو ہے شائع کیا تھا، نرنگ عالم کے نام سے۔ 1899 عیسوی میں جو ہے انہوں نے شائع کیا تھا نرنگ عالم کے نام سے، اور یہ جو ہے تقریباً 8 مہینہ تک چھپتا رہا۔ اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے رسالہ المصباح کے نام سے 1900 عیسوی میں جو ہے نکالا تھا، اور جو ہے لسان الصدق بھی جو ہے انہوں نے جاری کیا تھا، رسالہ لسان الصدق۔ الہلال بھی جو ہے انہوں نے، الہلال کو ضرور یاد رکھیے گا۔ الہلال جو ہے پوچھا جاتا ہے، الہلال جو ہے اس کا پہلا شمارہ جو ہے 1912 عیسوی میں کلکتہ سے شائع ہوا تھا الہلال کا۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد کے جو ہے کے متعلق جو ہے کچھ ادیبوں کا قول ہے، جیسے کہ آپ نے بتانا ہے کہ وہ قول کن کا ہے۔ قول یہ ہے کہ میرا عقیدہ ہے کہ اگر قرآن نازل نہ ہو چکا ہوتا تو مولانا ابوالکلام کی جو ہے نثر جو ہے اس کے لیے منتخب کی جاتی، یا علامہ اقبال کی۔ جی دوستو، تو یہ مشہور قول 1896 سے 1977 والے کا قول ہے، یعنی کہ جو ہے رشید احمد صدیقی کا یہ قول ہے، میرا عقیدہ ہے کہ اگر قرآن نازل نہ ہو چکا ہوتا تو مولانا ابوالکلام آزاد کی نثر اس کے لیے منتخب کی جاتی ہے علامہ اقبال کی، بقول رشید احمد صدیقی۔ ایک اور قول ہے کہ اگر قرآن اردو زبان میں اترتا تو ابوالکلام کی نثر میں اترتا۔ جی تو یہ قول بھی جو ہے سجاد انصاری کا ہے، سجاد انصاری صاحب کا یہ قول ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ سجاد انصاری کا یہ قول ہے، اگر قرآن اردو زبان میں اترتا تو مولانا ابوالکلام کی نثر میں اترتا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے تعلق سے یہ قول سجاد انصاری کا ہے۔ اور ان کی تصانیف کے بارے میں بات کیا جائے تو کاروان خیال یہ خطوط کا مجموعہ ہے،
غبار خاطر جو داخلی نصاب ہے 1940 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہیں دوستوں میرا عقیدہ اور جو ہے اعلان الحق میں ان کے بہت ہی مشہور ہے. تو ان سبھی کتابوں کو ضرور یاد رکھیے گا. پڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. غالب نے اردو خطوط لکھنا کب شروع کیا تھا؟ جی تو مرزا اسد اللہ خان غالب نے اردو خطوط لکھنا 1848 عیسوی میں شروع کیا تھا. کچھ لوگ جو ہے 1850 بھی بتاتے ہیں، کہیں کہیں 1850 بھی آتا ہے، تو ضرور یاد رکھیے گا. اودے ہندی جو ہے یہ غالب کا پہلا خطوط کا مجموعہ ہے جو 1868 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے. ضرور یاد رکھیے گا. عودے ہندی غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ ہے اور یہ غالب کے انتقال کے 4 مہینے پہلے یعنی کہ 17 اکتوبر 1868 عیسوی میں جو ہے شائع ہوا ہے. غالب کے انتقال کے 4 مہینے پہلے یہ ہے یعنی کہ 17 اکتوبر 1868 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے. اودے ہندی میں ٹوٹل جو ہے 162 خطوط شامل ہیں. غالب کا یہ خطوط کا پہلا مجموعہ ہے اودے ہندی، ضرور یاد رکھیے گا. اس میں جو ہے ٹوٹل 162 خطوط شامل ہیں. اودے ہندی کا دیباچہ اگر پوچھا جائے کس نے لکھا ہے تو اودے ہندی کا دیباچہ آل احمد سرور صاحب نے لکھا ہے. 1912 سے 2002 والے نے جو ہے اودے ہندی کا دیباچہ لکھا ہے. اور اودے ہندی کو حکیم غلام رضا خان نے مرتب کیا ہے. دیباچہ جو ہے آل احمد سرور نے لکھا ہے اور حکیم غلام رضا خان نے اودے ہندی کو مرتب کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے غالب کا دوسرا خطوط کا مجموعہ اردو معلیٰ ہے. اردو معلیٰ غالب کے خطوط کا دوسرا مجموعہ ہے اور اردو معلیٰ میں ٹوٹل 472 خطوط شامل ہے. پہلے خطوط کے مجموعہ اودے ہندی میں جو ہے 162 خط شامل ہیں، 162 خطوط شامل ہیں اور دوسرے میں اردو معلیٰ میں جو ہے 472 خطوط شامل ہیں. اور یہ غالب کے انتقال کے 19 دن بعد یعنی مارچ 1869 عیسوی میں شائع ہوا ہے. دوسرا خطوط کا مجموعہ اردو معلیٰ جو ہے غالب کے انتقال کے 19 دن بعد یعنی مارچ 1869 عیسوی میں جو ہے شائع ہوا ہے. اردو معلیٰ کے خطوط کو جو ہے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، 2 حصوں میں جو ہے تقسیم کیا گیا ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. غالب کی پیدائش 1797 عیسوی کو یہ دوستوں اور وفات 1869 عیسوی کو. کس کے افسانوں میں بالعموم واحد متکلم کا صیغہ استعمال ہوا ہے؟ ضرور یاد رکھیے گا. جو ہے قرۃ العین حیدر کے افسانوں میں واحد متکلم کا صیغہ استعمال ہوا ہے. بات کریں قرۃ العین حیدر کی تو قرۃ العین حیدر کا داخل نصاب ناول آگ کا دریا جو 1959 عیسوی میں شائع ہوا ہے اور ناول آگ کا دریا جو ہے ٹوٹل 101 ابواب پر مشتمل ہے. ناول آگ کا دریا جو ہے ٹوٹل 101 ابواب پر مشتمل ہے اور جو ہے اس میں ٹوٹل 4 ادوار ہیں، 4 دور ہیں اور 101 ابواب پر مشتمل ہے یہ ناول آگ کا دریا. اس کے علاوہ جو ہے قرۃ العین حیدر کے ناولوں میں میرے بھی صنم خانے، سفینہ غم دل، آخر شب کے ہم سفر، کار جہاں دراز ہے، گردش رنگ چمن اور چاندنی بیگم. چاندنی بیگم جو ہے یہ قرۃ العین حیدر کے سبھی ناولوں کے جو ہے عنوانات جو ہیں چاندنی بیگم کو چھوڑ کر جو ہے ان قرۃ العین حیدر کے جتنے بھی ناول ہیں ان کے عنوانات جو ہیں شاعر کے کسی نہ کسی شعر کے مصرعے کے ٹکڑے پر ہے. اس کا نام جو ہے شاعر کے شعر کے مصرعے کے ٹکڑے پر ہے. لیکن جو ہے یہ چاندنی بیگم جو ہے وہ شاعر کے کسی بھی شعر کے مصرعے کے ٹکڑے پر نہیں ہے. چاندنی بیگم کو ضرور یاد رکھیے گا. اس کے علاوہ ان کے جتنے بھی ناول ہیں وہ شاعر کے کسی نہ کسی شاعر کے ان کے شعر کے مصرعے کے ٹکڑے پر ان کا نام لیا گیا ہے، تو ضرور یاد رکھیے گا. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. تجسس، تحیر اور طوالت ذیل کی کس صنف کی خصوصیت ہے؟ تجسس، تحیر اور طوالت جو ہے یہ داستان کی خصوصیت ہے، ضرور یاد رکھیے گا. داستان کی خصوصیت ہے تجسس، تحیر اور طوالت. سوال نمبر 72 ہے کلام اقبال میں لالہ کا ذکر پہلی بار کہاں ملتا ہے؟ جی تو کلام اقبال میں لالہ کا ذکر جو ہے پہلی بار
بانگ درا کی غزل میں ملتا ہے۔ علامہ اقبال کے 4 شعری مجموعے ہیں، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلم اور ارمغان حجاز۔ پہلا شعری مجموعہ بانگ درا جو ہے 1924 عیسوی میں شائع ہوا ہے، بال جبریل 1935 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور تیسرا شعری مجموعہ ضرب کلم 1936 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور چوتھا ان کا ارمغان حجاز 1938 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ ارمغان حجاز جو ہے یہ آدھا اردو اور آدھا فارسی میں ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ نظم بعنوان رومی علامہ اقبال کے کس شعری مجموعے میں شامل ہے؟ جی تو رومی جو ہے علامہ اقبال کے شعری مجموعہ ضرب کلیم میں شامل ہے۔ سوال نمبر 74 ہے، تھی نہر علقمہ بھی خجالت سے آب آب، روتا تھا پھوٹ پھوٹ کے دریا کا ہر حباب۔ یہ شعر جو ہے کن کا ہے؟ جی تو اس شعر کے خالق ہیں میر انیس۔ اصل نام ان کا میر ببر علی تھا اور تخلص انیس کرتے تھے۔ پہلے انہوں نے حزی تخلص استعمال کیا ہے، لیکن جو ہے استاد ناسخ کے کہنے پر جو ہے انہوں نے تبدیل کر لیا، اور انیس جو ہے مستقل طور پر جو ہے انہوں نے تخلص استعمال کر لیا۔ پیدائش ان کی 1802 عیسوی کو یہ فیض آباد میں، اور وفات 1874 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ ان کے والد کا نام میر مستحسن خلیق تھا، اور دادا کا میر حسن، اور پردادا کا زاہق۔ میر انیس کے بیٹے جو ہے میر نفیس، میر جلیس اور میر سلیس تھے۔ مرثیہ انیس جو ہے ان کا مرثیہ ہے، مرثیہ انیس یہ جو ہے ٹوٹل 5 جلدوں پر مشتمل ہے، اور میر انیس کی جو ہے دبیر سے معاصرانہ چشمک رہی ہے۔ دبیر کی پیدائش 1803 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1875 عیسوی کو ہوئی ہے۔ میر انیس پر سب سے زیادہ کام کرنے والے جو ہیں مسعود حسن رضوی ادیب ہیں۔ سب سے زیادہ کام جو ہے میر انیس پر مسعود حسن رضوی ادیب نے ہی کیا ہے۔ میر انیس کے مشہور مرثیہ میں جو ہے بخدا فارس میدان طہور تھاہر اور نمک خان تکلم فصاحت میری، میر انیس کا جو ہے داخل نصاب کیا ہے تو مرثیہ ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ داستان عہد گل ان میں سے کیا ہے؟ جی تو داستان عہد گل جو ہے وہ مضامین کا مجموعہ ہے۔ داستان عہد گل قرۃ العین حیدر کے مضامین کا مجموعہ ہے۔ قرۃ العین حیدر کے کل 21 مضامین کے مجموعے ہیں، اور پہلا مضمون جو ہے وہ داستان عہد گل ہی ہے۔ یہ پہلا مضمون ہے ان کا، داستان عہد گل۔ چلے جی سوال نمبر 76 ہے، ذیل میں انیس کا شعر جغرافیائی اعتبار سے واقعاتی انحراف کی بہترین مثال ہے۔ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا سی آپشن، و دشت و نسیم کے جھونکے و سبززار، پھولوں پہ جا بجا و گہرائے آبدار۔ سی آپشن جو ہے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ سوال نمبر 77 ہے، ذیل کے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو صحیح جوڑ اس کا ہو جائے گا ہاؤسنگ سوسائٹی ناویلیٹ ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے یہ ناویلیٹ ہے قرۃ العین حیدر کا، ضرور یاد رکھیے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں دیا گیا ستمبر کا چاند، تو یہ رپورتاج نہیں ہے، رپورتاج کا مجموعہ ہے۔ ستمبر کا چاند جو ہے یہ قرۃ العین حیدر کے رپورتاج کا مجموعہ ہے، اور پتجھڑ کی آواز جو ہے یہ افسانوی مجموعہ ہے، ناول نہیں ہے۔ اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے سیتا ہرن یہاں دیا گیا ہے، تو سیتا ہرن جو ہے یہ ناولیٹ ہے، افسانہ نہیں ہے، تو ضرور یاد رکھیے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ نظیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے، یہ مشہور قول کن کا ہے؟ جی تو نظیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے، یہ مشہور قول شمس الرحمن فاروقی کا ہے۔ بات کریں نظیر کی تو اصل نام ان کا شیخ ولی محمد تھا، اور تخلص نظیر کرتے تھے۔ پیدائش 1740 عیسوی کو دہلی میں، اور وفات 1830 عیسوی کو دہلی میں ہی ہوئی ہے۔ نظیر اکبر آبادی کے تعلق سے کچھ مشہور ادبا کا قول ہے، جیسے کہ ایک قول ہے کہ نظیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے۔
یہ مشہور قول جو ہے کلیمالدین احمد کا ہے۔ کلیمالدین احمد کی پیدائش 1908 عیسوی کو ہے اور وفات 1983 عیسوی کو۔ ضرور یاد رکھیے گا، نظیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے بقول کلیمالدین احمد۔ ایک اور قول ہے کہ نظیر اکبر آبادی اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ ہے۔ یہ قول بھی جو ہے دوستو کلیمالدین احمد صاحب کا ہی ہے کہ نظیر اکبر آبادی اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ ہے۔ اگلا قول ہے کہ یہاں کبیر کے اخلاق اور خسرے کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے۔ یہ قول جو ہے نیاز فتح پوری کا ہے۔ نیاز فتح پوری کا ایک مشہور کتاب ہے انتقادیات، ضرور یاد رکھیے گا، اکثر پوچھا جاتا ہے۔ تو نیاز فتح پوری کا یہ مشہور قول ہے نظیر اکبر آبادی کے تعلق سے کہ یہاں کبیر کے اخلاق اور خسرو کے ذہن کے ایک دلکش امتزاج ملتا ہے۔ نظیر اکبر آبادی کو چٹکلے باز شاعر کس نے کہا تھا؟ تو نیاز فتح پوری صاحب نے ہی کہا تھا، ضرور یاد رکھیں گے۔ نیاز فتح پوری نے ہی جو ہے نظیر اکبر آبادی کو چٹکلے باز شاعر کہا تھا۔ اور جو ہے نظیر اکبر آبادی کی نظم کلجک کو روسی کے معاشرتی عہد نامہ کو مماثل قرار دینے والے مجنو گورکھپوری ہیں، ضرور یاد رکھیے گا۔ مجنو گورکھپوری جو ہے نظیر اکبر آبادی کی نظم کلجک کو روسی کے معاشرتی عہد نامہ کے مماثل قرار دیا ہے۔ نظیر اکبر آبادی کے داخلی نصاب نظم مفلسی جو 35 بند پہ ہے اور مخمس کی حیثیت میں ہے، آدمی نامہ 18 بند پر ہے اور بنجارہ جو ہے 12 بند پر مشتمل ہے۔ یہ تینوں نظمیں جو ہے مخمس کی حیثیت میں ہیں۔ اب بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ ان میں سے کون سی کتاب لکھنؤ میں لکھی گئی ہے؟ جی تو لکھنؤ میں لکھی گئی کتاب ہے دوستو فسانۂ آزاد۔ فسانۂ آزاد پنڈت رتن ناتھ سرسار کا ناول ہے دوستو۔ فسانۂ آزاد جو ہے 1880 عیسوی میں شائع ہوا ہے، ضرور یاد رکھیں گے۔ اس کے مشہور کردار میں جو ہے ہمایوں، فیروز شہرارہ، نواب ذوالفقار علی، اللہ رکھی، خوجی کے کردار جو ہے اسی ناول میں ہے۔ ناول فسانۂ آزاد جو ہے یہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے، ضرور یاد رکھیں گے۔ فسانۂ آزاد جو ہے یہ رتن ناتھ سرسار کا وہ شاہکار ناول ہے دوستو، جس میں لکھنؤ کی جو ہے مٹتی ہوئی تہذیب کی لازوال عکاسی کی گئی ہے۔ اور فسانۂ آزاد جو ہے اودھ اخبار میں قسط وار کس عنوان کے تحت 1878 عیسوی میں جو ہے انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا 1878 میں؟ جی تو ظرافت کے عنوان سے جو ہے پنڈت رتن ناتھ سرسار نے اودھ اخبار میں جو ہے قسط وار 1878 عیسوی میں لکھنا شروع کیا تھا۔ اس ناول کے تعلق سے ایک قول ہے کہ آپ نے بتانا ہے یہ قول کن کا ہے، کہ اگر کوئی باقاعدہ پلاٹ ہوتا، کوئی بنیادی خیال ہوتا تو خوجی و نہ ہوتا جو آج ہمیں ملا ہے، وہ اس بے ترتیبی اور عدم تسلسل کا نتیجہ ہے۔ جی تو یہ مشہور قول جو ہے 1912 سے 1972 والے کا قول ہے، یعنی کہ سید احتشام حسین صاحب کا یہ قول ہے، اگر کوئی باقاعدہ پلاٹ ہوتا، کوئی بنیادی خیال ہوتا تو کھوجی وہ نہ ہوتا جو آج ہمیں ملا ہے، وہ اس بے ترتیبی اور عدم تسلسل کا نتیجہ ہے۔ ایک اور قول ہے اسی کے تعلق سے، فسانۂ آزاد کے تعلق سے، کہ کس نے جو ہے فسانۂ آزاد کو اس کے پھیلاؤ اور بکھراؤ کے پیش نظر داستان اور ناول کی درمیانی کڑی کہا ہے؟ جی تو ان کی پیدائش ہے دوستو 1923 عیسوی کو بجنور میں، اور وفات جو ہے 2007 عیسوی کو کیلیفورنیا میں ان کا وفات ہے۔ جی دوستو تو یہ قول گیان چند جین کا ہے۔ گیان چند جین نے فسانۂ آزاد کو اس کے پھیلاؤ اور بکھراؤ کے پیش نظر جو ہے داستان اور ناول کی درمیانی کڑی کہا ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 80 کی طرف۔ کھڑی بولی کے مقابلے میں شوشنی، اپبھرنش اور پراکرت کس کی سچی جانشین ہے؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا برج بھاشا۔ کھڑی بولی کے مقابلے میں شور، شینی، اپبھرنش اور پراکرت کی سچی جانشین جو ہے برج بھاشا ہے۔ اردو کی لسانی تشکیل میں کھڑی بولی کو جو ہے بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ مغربی ہندی کی کتنی بولیاں ہیں؟ تو مغربی ہندی کی 5 بولیاں ہیں۔ کھڑی بولی یا ہندوستانی اسے اردو اور ہندی بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہریانوی کھڑی بولی اور ہریانوی کو جو ہے یہ ہریانوی جو ہے اور کھڑی بولی یہ دونوں جو ہے آ کا لہجہ رکھتی ہے، اور برج بھاشا قنوجی اور بندولی جو دوستو وہ او کو ترجیح دیتی ہیں، تو یہ بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 81 کی طرف۔ صرف ایک سگریٹ ان میں سے کس کا افسانہ ہے؟
जी, तो सिर्फ एक सिगरेट जो है राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में बात करें तो पैदाइश सितंबर 1915 ईस्वी को ये है लाहौर में, और वफ़ात 1984 ईस्वी को मुंबई में। इनका दाखिल निसाब नावल एक चादर मैली से 1962 ईस्वी में शाया हुआ है, और नावल एक चादर मैली से टोटल 11 अबवाब पर मुश्तमिल है। राजेंद्र सिंह बेदी का दाखिल निसाब नावल कौन सा है, तो अपने दुख मुझे दे दो जो है 1965 ईस्वी में शाया हुआ है। और अपने दुख मुझे दे दो ये राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानी मजमूआ दाखिल निसाब जो 1965 ईस्वी में शाया हुआ। मैंने उल्टा फुल्टा कर दिया है, इसको दुरुस्त कर लीजिएगा। और जो है एक चादर मैली सी ये नावल है जो 11 अबवाब पर मुश्तमिल है। और अफसानवी मजमूआ अपने दुख मुझे दे में टोटल जो है 9 अफसाने शामिल है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गालिब के खुतूत के मजमूआ उर्दू मुअल्ला में किसका लिखा हुआ दिबाचा है? जी अभी हम लोगों ने ज़िक्र किया है जी दोस्तों। तो गालिब के खुतूत में मजमूआ उर्दू मुअल्ला में जो है मीर मेहदी मजरू नहीं, वो तो उदय हिंदी के बारे में हम लोगों ने ज़िक्र किया था शायद जी। तो गालिब के खुतूत के मजमूए में उर्दू मुअल्ला में जो है मीर मेहदी मजरू का जो है दिबाचा शामिल है। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उलूम की बदनसीबी इनमें से किसका मज़मून है? तो उलूम की बदनसीबी जो है दोस्तों वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का मज़मून है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वह नक्काश जो मुआसिर अदब का मुताला करने से जी नहीं चुराता, हर तरह उसमें मसरूफ़ और मुनहमिक होता है, हमारी तारीफ़ और एहतराम का मुस्तहक़ होता है। ये मशहूर कौल किनका है? जी तो ये मशहूर कौल जो है दोस्तों शमशुर रहमान फ़ारूक़ी साहब का है। वह नक्काश जो मुआसिर अदब का मुताला करने से जी नहीं चुराता, हर तरह उसमें मसरूफ़ और मुनहमिक होता है, हमारी तारीफ़ और एहतराम का मुस्तहक़ है। ये मशहूर कौल जो है दोस्तों शमशुर रहमान फ़ारूक़ी साहब का है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सा अफसानवी मजमूआ राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है? जी तो राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानी मजमूआ जो है दो हाथ नहीं है। दो हाथ जो है इस्मत चुगताई का अफसानी मजमूआ है। बात करें इस्मत चुगताई की तो इस्मत चुगताई की पैदाइश जो है अगस्त 1915 ईस्वी को ये है बदायूं में, और वफ़ात 1991 ईस्वी को मुंबई में हुई है। इनका नावल टेढ़ी लकीर 343 1945 3 मंजिलें 43 अबवाब और 1945 ईस्वी में शाया हुआ है नावल टेढ़ी लकीर। इस्मत चुगताई का दाखिल निसाब अफसानी मजमूआ चोटे हैं दोस्तों जो 1942 ईस्वी में शाया हुआ है। अफसानी मजमूआ चोटे में 11 अफसाने 3 खाके और 1 ड्रामे शामिल हैं। इसके अलावा जो है राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानी मजमूआ गरहन कोक जली और दाना बादाम है। दो हाथ नहीं है, दो हाथ इस्मत चुगताई का अफसानी मजमूआ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शेर की मदा वज़म में बहुत कुछ कहा गया है और जिस कदर उसकी मजम्मत की गई है वो बनिस्बत मदा के ज़्यादा करीन क़यास है। यह ख़याल किसका है? ये तो यह ख़याल जो है दोस्तों मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का है कि शेर की मदा वज़म में बहुत कुछ कहा गया है और जिस कदर उसकी मजम्मत की गई है वह बनिस्बत मदह के ज़्यादा करीन क़यास है बकौल हाली। हाली की पैदाइश 1837 ईस्वी को पानीपत में और वफ़ात 1914 ईस्वी को पानीपत ही में। अगला सवाल देखिएगा। ज़ैल में लिसानियात की सही तारीफ़ कौन सी है? क्या ज़बान के मुतालिक को लिसानियात कहते हैं, या ज़बान के सौरी और मानवी पहलुओं के साइंसी मुताले को लिसानियात कहते हैं, या ज़बान के मानवी पहलुओं के साइंसी मुताले को लिसानियात कहते हैं, या ज़बान के सौरी पहलुओं के साइंसी मुताला को लिसानियात कहते हैं? जी राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा साथियों ज़बान के सवरी और मानवी पहलुओं के साइंसी मुताला को लिसानियात कहते हैं। याद रखेंगे, ज़बान के सवरी और मानवी पहलुओं के साइंसी मुताला को लिसान कहते हैं। अगला सवाल देखिएगा। दिया जले सारे रात जो है किसका अफसानी मजमूआ है? तो दिया जले सारी रात ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसानी मजमूआ है। बात करें ख्वाजा अहमद अब्बास की तो इनकी पैदाइश जून 1914 ईस्वी को ये है पानीपत में, और वफ़ात 1987 ईस्वी को मुंबई में। इनका दाखिल नसाब अफसानी मजमूआ एक लड़की है। एक लड़की जो है 1942 ईस्वी में शाया हुआ है। इसमें चुगताई का भी दाखिल नसाब अफसानी मजमूआ चोटे 1942 ईस्वी में ही शाया हुआ है। एक लड़की ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसानी मजमूआ जो है इसमें टोटल 10 अफसाने शामिल हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। कृष्णचंद्र की पैदाइश के बारे में बात कर लेते हैं। जी तो कृष्णचंद्र साहब की पैदाइश नवंबर 1914 ईस्वी को ही है और वफ़ात
1977 ईस्वी। कृष्ण चंद्र का पहला नावल शिकस्त है और पहला अफसानी मजमूआ तिलिस्मे ख़याल। कृष्ण चंद्र का दाखिल नज़र अफसानी मजमूआ हमवहशी हैं जो 1948 ईस्वी में शाया हुआ है। हमवहशी हैं अफसानी मजमूआ टोटल 10 अफसानों पर मुश्तमिल है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पूरन इस्मत चुगताई के किस अफसाने किस नावल का किरदार है? जी, पूरन जो है इस्मत चुगताई का नावल ज़िद्दी का किरदार है। अगला सवाल देखिएगा। फसादी और पर्दे के पीछे इनमें से किसके अफसाने हैं दोस्तों? तो फसादी और पर्दे के पीछे जो है वो इस्मत चुगताई के अफसाने हैं। फसादी और पर्दे के पीछे जो है इस्मत चुगताई के ही अफसाने हैं। सवाल नंबर 91 है, नज़्म दिल अफरोज़ इनमें से किसका शेरी मजमुआ है दोस्तों? तो नज़्म दिल अफरोज़ जो है मोहसिन काकोरवी का जो है शेरी मजमुआ है। नज़्म दिल अफरोज़ मोहसिन काकोरवी का जो है शेरी मजमुआ है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 92 की तरफ। क्या फ़िराक़ दाग़ो गुल में कि जिसमें गुल में बू ना हो, किस काम का वो दिल है जिसके दिल में तू ना हो, किसकी गज़ल का मतला है? जी दोस्तों, तो ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल का ये मतला है दोस्तों। क्या फ़िराक़ दाग़ो गुल में कि जिस गुल में बू ना हो, किस काम का वह दिल है कि जिस दिल में तू ना हो। ये गज़ल का मतला जो है दोस्तों ख्वाजा मीर दर्द साहब का है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें कौन सा अफसाना कृष्ण चंद्र का नहीं है? जी, तो कृष्ण चंद्र का अफसाना नहीं है तो जिला वतन नहीं है। जिला वतन कुर्रतुल ऐन हैदर का है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें से कौन सा ख्वाजा अहमद अब्बास का नहीं, अफसाना जो है कौन सा ख्वाजा अहमद अब्बास का नहीं है? जी, तो ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसाना जो है टेढ़ी लकीर नहीं है। कुर्रतुल ऐन हैदर का दाखिले नसाब नावल है 3/43/1945। सवाल नंबर 95 देखिएगा। सरापा आरज़ू होने ने बंदा कर दिया हमको, वगरना हम खुदा थे गर दिल बेमुद्दा होते। यह किनका शेर है दोस्तों? जी, तो इस शेर के खालिक हैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। सौदा जो है इस शेर के खालिक है। सौदा की पैदाइश 1712 ईस्वी को दिल्ली में और वफ़ात जो है 1781 ईस्वी को हुई है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की वफ़ात जो है दोस्तों 1781 ईस्वी को लखनऊ में। बढ़ते हैं सवाल नंबर 96 की तरफ। शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के, यह किस शेर का मिसरा है दोस्तों? जी, तो शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के, यह शेर जो है इस शेर का मिसरा जो है दोस्तों मीर अनीस का है। मीर अनीस का ये मिसरा है दोस्तों, ज़रूर याद रखिएगा। शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। न गोरे सिकंदर है न कबरदारा, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे। यह शेर किनका है? जी, तो इस शेर के खालिक हैं आतिश। ख्वाजा हैदर अली आतिश जो है इस शेर के खालिक हैं। न गोरे सिकंदर है न कबरदारा, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे। ख्वाजा हैदर अली आतिश का यह मशहूर शेर है दोस्तों। बढ़ते हैं सवाल नंबर 98 की तरफ। अफसाना जिला वतन कुर्रतुल ऐन हैदर के किस अफसानी मजमूए में शामिल है? तो अफसाना जिला वतन कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसानवी मजमुआ पतझड़ की आवाज़ में शामिल हैं। रोशनी की रफ्तार ये कुर्रतुल ऐन हैदर का दाखिला निसाब नावल है जो 1982 ईस्वी में शाया हुआ दोस्तों। और अफसानी मजमुआ कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसानी मजमुआ रोशनी की रफ्तार में टोटल जो है 18 अफसाने शामिल हैं। 18 अफसाने शामिल हैं, ज़रूर याद रखिएगा साथियों। कुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश 1927 ईस्वी को अलीगढ़ में और वफ़ात 2007 ईस्वी को नोएडा में हुई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। निकातो शोरा के मुरत्तिब इनमें से कौन हैं? जी, तो निकातो शोरा को मुरत्तिब करने वाले डॉक्टर महमूद इलाही हैं। निकातो शोरा को जो है डॉक्टर महमूद इलाही साहब ने मुरत्तब किया है। आज का हमारा आखिरी सवाल है दोस्तों कि किसने ज़िंदगी के लिए तनकीद को इतना ज़रूरी बताया है जितनी के सांस? जी, तो
ایلیٹ نے T.S. ایلیٹ نے زندگی کے لیے تنقید کو اتنا ضروری بتایا جتنی کہ سانس۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں دوستو، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔